سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم میں بہت سی صفات ہیں، بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ پورا قرآن ہی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان اللہ۔ وہ جو حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں نا وہ بتا دیجئے۔ کان جب خلقہ، ان سے پوچھا گیا کہ قرآن، تو فرمایا کہ آقا کے اخلاق ہی قرآن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ شکراً۔ تو اس میں جو بنیادی صفات ہم دیکھتے ہیں نا، بشیرا و نذیرا، تو علامہ صاحب کی باتوں میں جو تأثر اور رنگ تھا وہ نذیر کا تھا۔ میں چاہتا ہوں ایک عالم ہونے کی حیثیت سے، بیلنس کی حیثیت سے میں بشیر پہ بات کروں۔ ویری گڈ۔ پیر پیرا کہا جاتا ہے، پیران پیر، لیکن مفتیان بیٹے اکارڈنگ ٹو عربک گرامر یہ پیر پیرا ہونا چاہیے تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کے سردار ہیں، تو ایک دن عذاب الہی پہ درس دے دیا، عذاب الہی پہ درس دے دیا۔ اب وہ اللہ والوں کی زبان سے بات نکلے، اللہ اکبر کبیرہ، تو مجمع میں چیخیں نکل گئی، کئی لوگ بے ہوش ہو گئے، سکتے میں آ گئے، ایک عجیب کیفیت کا سما بن گیا۔ اللہ کریم نے دل میں القاء کیا کہ آپ نے عذاب پر درس کیوں دیا؟ لوگ بے ہوش ہو گئے، چیخیں نکل گئی۔ اللہ، تو فرمانے لگے یا اللہ 18 سال سے رحمت الہی پر درس دے رہا تھا، اسی لیے آج عذاب پہ درس دے دیا۔ اللہ کریم نے دل میں بات ڈالی، اے میرے ولی، کیا 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ رحمت کا دروازہ بند ہو گیا تھا۔ یہ جو ان رحمتی سبقت غضبی، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت میرے غضب سے آگے بڑھ گئی۔ بے شک، بے شک۔ تو اس کا مفہوم علماء نے یہ بتایا ہے کہ جیسے ہم ان مبارک راتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سورہ قدر کی ہم نے بات کی، اور مفتی عابد صاحب نے، بلکہ ان سے پہلے بعض حضرات نے یہ بات کی کہ لیلۃ القدر یہ 3 دفعہ ہے سورۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر میں 9 الفاظ ہے، اگر اس کو 3 سے ملٹیپلائی کرے 27 بنتا ہے۔ تو سورہ قدر کی جو تفسیر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں کی ہے، فرمایا کہ اللہ کو گناہگار کا رونا تسبیح کرنے والوں کی تسبیح سے بھی پیارا لگتا ہے۔ سبحان اللہ کو گناہگار کا رونا تسبیح کرنے والوں کی تسبیح سے بھی پیارا لگتا ہے۔ یہ جو ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بات کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی قدوسی صفات پر مشتمل صحابہ نے سوال کیا۔ علامہ صاحب نے بات کی نا میزان ایمان کی اور معیار ایمان کی، اللہ اکبر کبیرہ، قرآن کی آیت فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لائے جیسے صحابہ تم ایمان لائے ہو، ویریفیکیشن کا اعلیٰ صحابہ کا ایمان ہے، تو یہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور پھر حضرت یہ جو معیار ایمان کہا، ہم سارے تقوی کی تلاش میں ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں، یہاں آپ اکابر علماء کو بلاتے ہیں، لیکن قربان جاؤں ان صحابہ پر جن کے دل کو تقوی کے لیے اللہ نے چن لیا، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ سورہ حجرات میں ہے کہ ان کے دلوں کو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ تو انہی صحابہ نے رضی اللہ عنہم نے سوال کیا کہ ہماری مجلس میں سب سے بہتر مجلس کس کی ہوتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا وہ لوگ کہ ذکرکم اللہ رؤیتا، کہ جن کا دیکھنا تمہیں اللہ یاد دلا دے، اللہ اکبر کبیرہ، وزاد فی علمکم منطقہ، اور جن کے بولنے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، وذکرکم الآخرۃ عملہ، اور جن کے عمل کو دیکھ کر تمہیں آخرت یاد آ جائے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ اللہ والے بہت تھے، میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں گھر گھر میں اللہ والے تھے، دادا اللہ والا تھا،
دادی اللہ والی تھی، نانا نانی اس وقت اللہ والے تھے، وہ مائیں وضو کر کے دودھ پلاتی تھی، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بچے کو لوریاں دیتی تھی۔ تو ان کی جو تاثیر تھی وہ تاثیر آج ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیا۔